إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا استعمله. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ نیکی کرے، اور یہ نیکی اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر میں یہاں کھڑا جمعہ پڑھا رہا ہوں تو اس میں میری کوئی خوبی اور کمال نہیں ہے۔ اگر آپ اس طوفانی بارش کے باوجود گلیاں بھری ہوئی ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہیں تو نیکی کے لیے ہی آئے ہیں۔ اگر خانہ پوری کرنی ہوتی تو آپ حضرات بھی عام لوگوں کی طرح 2-4 منٹ پہلے آ جاتے، حاضری لگوا جاتے۔ تو میرا یہاں کھڑا ہونا اور آپ لوگوں کا اتنی تکلیف میں آنا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا ہم نہ کر پاتے۔ من یرد اللہ بہ خیرا استعملہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے بھی دنیا و آخرت کی خوبیاں اور خیر دینا چاہتا ہے، بلائیاں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے کسی کام کے اندر لگا دیتا ہے، اسے کسی نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور نیکی بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، انفرادی نیکی کرنا بڑا آسان ہے۔ نماز پڑھی اپنے لیے، روزہ رکھا اپنے لیے، حج کیا اپنے لیے، لیکن ایسی نیکی کرنا جس میں کسی کا فائدہ ہو، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ پہلے تو عمومی معاشرتی مزاج یہی ہے، اسی کا تو کسی دا بھلا کریے، سانوں کا دی لوڑ ہے۔ آپ یہ باتیں سنتے ہیں، اسی کریے۔ ایک یہ مزاج بھی ہے لوگوں کا نا، کوئی مر رہا ہے، یار مرن دے تینوں کی ہے، یار اس کے گھر میں راشن نہیں ہے تو میں ایک کراں۔ ایک یہ مزاج ہے، اس کا بھاگ دوڑ کے نا، اس کا سارا جو نظریہ ہے اس کا اپنا بس مفاد اور فائدہ ہی ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ نے ان کے اندر خیر رکھی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے ساتھ نیکیاں کر کے دل دکھا اور بعد آ گئے۔ یعنی یہ شکایت صحیح ہے۔ بعض لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے، ہو سکتا ہے بھی غصے میں بھی کہہ دوں، کسی کے ساتھ اچھا کیا، خیر کی، تو دل ایسا دکھا، تکلیف ایسی ہوئی، بندہ پھر تنگ آ کہتا ہے یار ہونتے میرے سامنے کوئی مرد بھی ہوئے گا نا، مجھے مجھے پانی کا گھٹ نہیں پیانا۔ ایسے جذبات آ جاتے ہیں، انسان ہے نا، غصہ آ جاتا ہے۔ تو اصل میں بات جو سمجھنے والی ہے
اول تو نیکی کوئی نہیں چھوڑنی، نیکی کی ہے اپنے فائدے کے لیے، کسی کے لیے تو کی نہیں۔ یہ سوچ کے تصور دل میں آنا آج تو بعد میں کہتا پلا نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے، یہ وقتی طور پر ہو جاتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہوگا، آپ کو بھی ہوتا ہوگا۔ کوئی بات سن کے ہمارا بھی دل آج کے بعد ہم نے یہاں جانا ہی نہیں ہے، چھڑ دو یا مسجد آئے تو بعد اتنے آنا ہی نہیں، انہاں دی ایسی تیسی۔ لیکن جب وقت گزرتا ہے، تھوڑا سا ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 3-4 دن گزرتے ہیں، انسان سوچتا چلو یار کوئی گل نہیں، خیر ہے، اگلا بندہ پتہ نہیں کتنی ٹینشن چ مینوں گل کہہ گیا، دفا کرو یار، چلو یار اگلا بندہ ہے ہی بے وقوف، میں تو نہیں ہوں نا۔ انسان سنبھل جاتا ہے، یہ تو بہتر ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ اچھے بھلے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ٹریک پہ ہوتے ہیں، ان کی ذات سے لوگوں کو فائدے ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں وہ اچانک ہی اپنا خیر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ مسئلہ اصل میں یہ بن گیا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں جن کے ساتھ نیکی کی جاتی وہ ہوتے کیسے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی، لوگوں کی ذہنیت کی سمجھ نہیں آئی۔ عزیزو، جن کے ساتھ نیکیاں کی جاتی ہیں نا، وہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، درخت کا پھل کھانے والے، سایہ لینے والے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، وہ لوگ اس کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو لوگ درخت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے درخت کے ساتھ لوگ کیا کریں گے، درخت کا کام کیا ہے؟ ہم سایہ دار درخت سر چھپانے کے کام آئے، جب بوڑھے ہو گئے تو جلانے کے کام آئے۔ درخت ہے، گھنا ہے، سایہ دار ہے، ہم سایہ دار درخت سر چھپانے کے کام آئے، جب بوڑھے ہو گئے تو جلانے کے کام آئے۔ اب ایک درخت ہے، ہرا بھرا ہے، اس کی شاخیں تناور ہیں، پھل لگا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پھل بھی خوب لگا دیا، اور اس درخت کا سایہ بھی بہت ہے، درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہے، اور درخت کے نیچے گھاس بھی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ آئیڈیل درخت ہے، تو ہوتا پتہ کیا ہے؟ جب کوئی مسافر اس درخت کے پاس سے گزرتا ہے، تھکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار ہوٹل میں جاؤں گا تو پیسے لگ جانے ہیں، پھل یہ لگا ہے میں اتار کے کھا لیتا ہوں، وہ پھل کھا لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے یار سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، کہتے یار یہ تو چھاؤں بڑی پیاری ہے اس کی۔ باپ دیکھنے جب طوفان آ رہا تھا تو اتفاقاً میں گھر سے نکل رہا تھا، تو جب وہ ایوب ریسرچ کے اندر سے گزر رہا تھا، درخت تو ہل رہے تھے کافی زیادہ، لیکن ان کے ہلنے کی وجہ سے ہوائیں بڑی ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہو، درخت کے پاس سے آپ گزرتے ہیں نا، سخت گرمی میں بھی اگر ہوا چلتی ہو، آپ کی دونوں سائڈوں پہ درخت ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو درخت کے نیچے بندہ سستاتا ہے، آرام کرتا ہے، دھوپ نہیں لگتی، ہوا چلتی ہے تو آکسیجن کی وجہ سے جو اس میں درخت میں ہوتی ہے، پتوں میں ہوتی ہے، ہوا ٹھنڈی لگتی۔ پھر مزے کی بات، ایک نا عام درخت لگا ہوا، ایک آپ دیکھیں جناب باغ میں درخت لگا ہوا، کتنے شاندار درخت ہیں، اور نیچے اس کے نیچے آپ دیکھیں گے گھاس کتنی پیاری ہے، بندے کو ہاتھ رکھتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ تو جو بندہ پہلا ہوتا ہے درخت سے پھل بھی لیتا ہے، سایہ بھی لیتا ہے، دھوپ سے بچتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، آرام کرنے کے بعد ہاتھ جاڑ کے کھڑا ہو کے نکل جاتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہی نہیں۔ یہ پہلی فطرت ہے لوگوں کی، جن کے ساتھ آپ نیکی کر کے، یہ احسان فراموش۔ بعض ہمارے مزاج میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے، ہم احسان کو اپنا حق سمجھتے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ اگر نیکی کر رہا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اب اس سے چیزیں لینا ہمارا حق ہے، کیوں نہیں دیتا؟ یہ احسان فراموش آدمی ہے، یہ آج سے نہیں ہے۔ آپ جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ کو اس کا پتہ مل جائے گا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، 2 آدمی آتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو؟ اچھے یوسف، ہم نے خواب دیکھا ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے خواب کیا دیکھا ہے؟ ساقی تھا بادشاہ کا، جو بھی پینا پلانا ہوتا ہوگا، شراب، پانی شانی، جوس وغیرہ، آسر خمرہ، میں نے دیکھا ہے بادشاہ کے میں لیے شراب پیش کر رہا ہوں نچوڑ کے۔
دوسرا روٹیاں لگاتا تھا، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے خواب میں سولی چڑھا ہوں اور میرے سر کے اوپر نا جانور پرندے ٹھونکے لگا رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا فن دیا تھا، وہ سمجھ گئے کہ ایک کی تو آتی ہے موت اور دوسرا جو ہے وہ دوبارہ اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا۔ اب خواب کی تعبیر یہ ہے، اگر خواب کی تعبیر اچھی اور مناسب ہو وہ تو اگلے بندے کو بتانی چاہیے، اگر خواب کی تعبیر مناسب نہیں ہے اور اللہ نے کسی کو خواب کی تعبیر کا فن دیا ہو وہ اس کو گول مول بتانا چاہیے۔ بس ایک بندے کی خواب میں موت ہے، تعبیر کرنے والے کو پتہ چل گیا، اب اس کو یہ کہ تو مر جانا، اس کو یہ نہیں کہتے، اسے کہتے اچھا کام کرو، نیک کام کرو، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس طرح گول مول جواب دیتے۔ یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم دو بندے ہو نا، دو خواب ہے، ایک بندہ تم میں بادشاہ کو دوبارہ شراب وغیرہ پلائے گا اور دوسرے کو سولی ہو جائے گی۔ اب دونوں کو نہیں پتا کہ سولی کس کو ہونی ہے، شراب کون پلائے گا، یوسف علیہ السلام کو پتا تھا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، جناب یوسف علیہ السلام نے اسے کہا جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ بندہ یہاں سے صحیح سلامت نکلے گا، بادشاہ کا مقرب خاص بن جائے گا۔ بھئی بادشاہ کو پانی پلانا کوئی معمولی ڈیوٹی ہے؟ کوئی معمولی بادشاہ کا خادم خاص ہی کام کرے گا نا، تم اپنے عہدے بے بحال ہو جاؤ گے۔ جس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ اپنے عہدے پہ بحال ہوگا، یوسف علیہ السلام نے کہا یار جب جاؤ نا تو بادشاہ نے جا کہیں میں بھی مظلوم تھا کہ یوسف بھی مظلوم بیٹھا، انہوں کر لو باہر۔ وہ باہر گیا، کون یوسف؟ یہ انسانی مزاج ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگوں نے یہی کرنا ہے۔ یہ پہلا بندہ جس کے ساتھ نیکی کریں گے وہ یہ ہے احسان فراموش، احسان فراموش کر دیا اس نے، بھول گیا۔ اب اسے کیا پتا کہ کون یوسف، کیڑا یوسف؟ فلبث فی السجن بضع سنین، 7 سال تک اس کو یوسف علیہ السلام یاد ہی نہیں آئے۔ اب اتفاق آپ دیکھیے، یہ انسانی فطرت ہے، دوبارہ نا لوگوں کو جب کام پڑا کرنا ہاں او کو جاننے ہیں، انہیں میرا کام کیتا انہیں کر دینا۔ یعنی ہے تو یہ بڑی نالائکی والی بات ویسے کہ بندہ کسی کو صرف موقع پہ یاد کرے، کم ہوئے تے نور محمد، کم ہو جائے تے نورا، کوئی کسی دا یار نہ بیلی جو کم ہو جاتا پورا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بڑی نامناسب بات ہے۔ آپ کا کام ہو، آرے میں بازو آیا ہو، ہونی آ جاؤ، کتنے ہے تسی، تانوں ہونی ملنا چاہتے ہیں۔ نہ اگلے بندے کا دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ چین نہ سکون دیکھا، اپنا کام ہو گیا، اچھا جی السلام علیکم، چلو جی۔ بعد میں کیا ہوا، پھر آ رہے جب وہاں پھنس گئی، او یار رکو جانے ہیں، پھر کتنے ہو تسی، اسی ہونی آنے پہ اسی تھوڑے گھر آ جانے ہیں۔ ویسے یہ اخلاقی اعتبار سے کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اب یہی کام یہاں پہ ہوا، بادشاہ کو خواب آ گیا، تو جو بادشاہ کے تھے وہ چیلے چانٹے جو اس کام کے لیے رکھے تھے نالائق، اور نہیں بادشاہ سلامت، کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ اب وہ بادشاہ اپنا خواب ذکر کر رہا ہے، مشیران خاص کہتے ہیں بادشاہ سلامت پریشان ہونے کی بات نہیں، ویسے ہی معمولی بیکار سے خواب ہے، آپ تسی کا ہی ٹینشن لیندے، کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ سن رہا تھا، اسے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک بندے کا پتہ ہے، اسے خوابوں کی تعبیر آتی۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا، ہمیں لوگوں کی سمجھ نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا ہونے ہی نہیں دیا۔ اگر ہم 40 سال کے بھی ہو گئے ہیں نا، آج بھی میرا باپ یہی سمجھے گا میں چھوٹا سا بچہ ہوں، مجھے کسی چیز کا نہیں پتا۔ ہزاروں ستم کیے آپ نے اس پیار میں ہم پر، خدا جانے اگر خشمگی ہوتے تو کیا کرتے۔ ماں باپ نے محبت میں اولادوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، انہیں سینسیبل نہیں بنایا، انہیں کانفیڈنس نہیں دیا، اعتماد نہیں دیا۔ او بھائی بچہ تیرا 10-12 سال کا ہوگا، پھینکو اس کو دنیا میں، دھکے کھانے دو۔ یہ ماں باپ محبت میں کرتے ہیں۔ خود 7 سال کی عمر میں 7 سال کی عمر میں کام کرتا ہوں سی تے اپنے پتر نو جوانی تک بھی کام نہیں کرن دینی، نہیں پتر میں ہے گا کوئی گل نہیں۔ او بھائی تم ہو تو سکھاؤ نا، تمہیں لوگوں کی سمجھ آ گئی، اس کو بھی آنے دو تھوڑی سی۔ یہ محبت میں کر رہے ہیں، میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، یہ محبت میں ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کیا، ہمیں لوگوں کی نفسیات کا پتہ نہیں ہوتا، ہم بعد میں برا مان کے کہتے ہیں آج تو بعد اسی نیکی کرنی کوئی نہیں، کسی کا بھلا کرنا ہی کوئی نہیں۔ یہ نہیں کرتے، نیکی کرنی ہے۔ اب یہ آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، 7 سال کے بعد آیا،
یا یوسف ایھا الصدیق، او سچے یوسف، یوسف سچیا مینوں گل تے دس۔ اب یوسف علیہ السلام تعلیم، اچھا ہن یاد آ گیا میں تینوں، چل نکلے تھو، یہ نہیں کرنا۔ کام کیا اس کا یوسف علیہ السلام نے، وہ جی خواب آیا ایک، وہ جی خواب آیا ایک، بادشاہ سلامت نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ غور طلب بات یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے نہ اسے تانا مارا، اور پتا تھا یہ احسان فراموش آدمی ہے، دوبارہ اسے کام ملے گا۔ یہ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ ہے جو ہمیں نفسیاتی طور پر مضبوط کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ نیچا دی اشنائی کو لو فید کسے نہ پایا، ککری تے انگور چڑھا کے ہر گچھا زخمایا۔ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کو اوقات سے زیادہ عزت ملی ہے، یہ بالکل احسان فراموش ہے، میں اسے کیوں دوبارہ کہوں کہ میرا کام کر دو۔ اب آپ اللہ کا فضل دیکھیں، بادشاہ تھا نا، ہیرے کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ جوہری کو ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی بادشاہ کو پتا چلا، خواب کی تعبیر ملی، اور بادشاہ کہتا بندہ میرے کو لے کے آؤ، کون ہے؟ اب دیکھنا اصل بندے تک یوسف علیہ السلام کا ٹیلنٹ پہنچ گیا، ہنر پہنچ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا اس وقت ہاسپٹل اچھا کون سا ہے؟ کسے پتا ہے آپ میں سے؟ انڈس ہاسپٹل کوئٹہ کے اندر ہے، کراچی کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ہاسپٹل کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ نے اس بندے کو دیتے ہیں، ڈاکٹر محمود غالباً نام ہے ان کا۔ ایک وہ بھائی، دوسرا بھائی اس کا نام تھا، یہ مفتی صاحب قتل ہو گئے تھے کراچی میں، جن کا اقرا روت الاطفال ہے۔ اب دیکھیں ٹیلنٹ کی قدر کن کو ہوتی ہے۔ اس بندے نے، باپ نے کہا مرنے سے پہلے پتر ایسا ہسپتال بنا دینا جہاں پر الف سے لے کے یہ تک ہر چیز فری ہو۔ اسے اللہ کا نام لے کے کر دیا۔ اس نے ای نیٹ کے اوپر اپنے دفتر کا، اپنے منصوبے کا سارا تعارف لکھ دیا، کسی نے تعاون نہیں کیا۔ کرتے کرتے اس کی جو ہے وہ مضمون بل گیٹس کے ہاتھ لگ گیا، اس نے $20 بلین اسے دے دیا۔ وہ فاؤنڈر ہے اس کا، یعنی ہیرے کی قدر جوہری کو ہے۔ کسی نکمے آدمی کے ساتھ اپنا منصوبہ رکھے گا، نہیں نہیں اے پلا ہو سکتا ہے، نہیں۔ آپ شیئر کریں، کوئی نہ کہیں جا کے بندہ مل جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو مل گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یوسف علیہ السلام آہستہ آہستہ پورے مصر کے مختار کل بن گئے۔ تو یہ طریقہ پہلا بندہ ہے، احسان فراموش، اس کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا بندہ جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، وہ میں دوبارہ درخت کی طرف آتا ہوں۔ وہی درخت آپ ذہن میں لے کر آئیں، ہرا بھرا درخت ہے، پھلدار ہے، سایہ دار ہے، نیچے گھاس لگی ہوئی ہے۔ ایک بندہ وہاں سے گزرتا ہے، مسافر ہے، کوئی بھی ہے، وہاں سے گزرتا ہے، اور گزرنے کے بعد پھل بھی کھاتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، دیکھتا ہے درخت بڑا پیارا ہے، درخت سے بڑا متاثر ہوتا ہے، درخت بڑا پیارا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کہندا یار تھوڑا پھل اور لا لیے، وہ پھل اور اتار لیتا ہے۔ کہندا اچھا کوئی نہیں ویکھدا پیا مینوں، آرا لے کے آتا ہے، اس درخت کی شاخیں کاٹنا شروع کر دیتا ہے، درخت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ کتنے واقعات لوگ سناتے ہیں، ہمارے اپنے ہوں گے، آپ کے اپنے ہوں گے۔ آپ نے یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دی ہوگی کہ میں نے نیکی کی تھی، مجھے یہ صلہ ملا تھا، آج تو بعد میں نہیں کرنی۔ یہ دوسرا بندہ جس کے ساتھ نیکی کریں گے نا، ہم اس کا بھلا کریں گے، پاس بٹھائیں گے، عزت دیں گے، روٹی کھلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، دل کی باتیں کریں گے۔ وہ سوچے گا یار بندہ تے بڑا بے وقوف لگتا مینوں، انہوں چھرا پھیر دیا۔ ایک کو واہ مال ہے، مثلا کہ بندہ کسی سے پیسے مانگنے چلا جاتا ہے نا، کہتے یار میں 10,000 روپیہ دیں، کہتے یار 10 کی کرنا ہے، پھڑ لاکھ روپیہ لے جا، کہتا ہے ایڈا بے وقوف ہے، یہ تو بڑا بڑا شدائی ہے۔ ایک اور بھی ہون گے، ابھی پیچھے وہ فیس بک پہ ہے، میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، بشارت حمید، اس کا بیٹا قتل ہوا نا جوان، آپ کے علم میں ہوگا، ادھر فیصل آباد میں ہی واپٹا ٹاؤن والی سائڈ پہ بچے کے اپنے جو ہے وہ گاڑی کی ڈگی میں 40-45 لاکھ روپے کی اماؤنٹ تھی۔ وہ ایک غریب لڑکا تھا کوئی، اس بیچارے نے نوجوان 33 سال کا اس کا بھلا کیا، خیر خواہی کی، اس کو ساتھ لگایا کہ غریب بندہ چلو رات روٹی بھی بڑھ جائے گی۔ اس کو پتا چل گیا اس کے بیگ کے اندر 35-40 لاکھ کی اماؤنٹ ہے، اس نے نوجوان ہی مار دیا۔
یہ آپ کے فیصل آباد کا پچھلے ہفتوں کا واقعہ ہے، پچھلے مہینے کا واقعہ ہے۔ اب یہ ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر آپ کو ملیں گے، کچھ لوگ ایسا بھی کریں گے، تو بھائی میرے قصور اس کا نہیں، قصور آپ کا ہے۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم موقع دیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کسی کے سامنے اپنا سارا کچھ کھول دینے کی۔ اب یہی آپ کے ساتھ ہوگا جو درخت کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ میاں بخشی نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا، آما بے اخلاصا گے خاصا دی گل کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ بھئی جس کی فطرت اچھی نہیں ہے، ڈنگ مارتا ہے، اس کی نسل آپ کو پتا ہے، اس کا خاندان آپ کو پتا ہے، اس کے ماں باپ کا آپ کو پتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ آپ کو پتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو دھوکے کر رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ اپنا کاروبار کریں، پھر آپ اس کے اوپر اعتماد کریں، تو میرے بھائی بیوقوف وہ نہیں، بیوقوف آپ ہیں۔ آپ نے خود اسے موقع دیا، آ بیل مجھے مار۔ دوسرا بندہ یہ ہوتا ہے، اور تیسرا بندہ جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، وہ درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، سایہ بھی لیتا ہے، پھل بھی لیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، وہ درخت کو محبت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بندہ مطلوب ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کے پاس باہر جاتا ہے، ملتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں فلاں جگہ پہ میں پھنس گیا تھا، میرا کام تھا، یار فلاں بندے نے میرا بڑا کام کیا، فلاں بندے نے میرا تعاون کیا ہے۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کبھی مشکل پیش آ جائے تو اس بندے کے ساتھ جانا، اس بندے سے جا کے ملنا، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ جیسے یہ درخت کے ساتھ لوگوں کو بتائے گا نا کہ اگر وہاں سفر کرو، مشکل میں آ جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں چلے جانا ہے، اس درخت کا پھل بھی کھا لینا، کھانا بھی ملے گا، آرام بھی ملے گا۔ اس بندے کے بارے میں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے فقولوا جزاک اللہ خیرا، میں اول تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے نا فکافئوہ، اس کو اس کا بدلہ دو، جو اس نے تمہیں دیا ہے نا، تمہارا وقت اچھا ہے واپس کرو، اس کی تعریف کرو۔ اب یہاں کیا ہو کہ فلاں بندے نے یار آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، یہ نے میرے پیوتے سان کیتا ہے، نہ کردہ، یہ جملے زیب دیتے ہیں۔ آپ بتائیں نا آپ کے ساتھ کوئی نیکی، آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں اور آگے سے آپ کو کوئی یہ کہتے تو میرے پیوتے سان کیتا سی، اے ساڑھے پیوتے سان کرتا پیا کام کر کے، نہ کرے چلے جاوے۔ اللہ کے بندو ممکن ہے آج تمہیں ضرورت نہ ہو، کل کو کسی اور کو ضرورت پڑ گئی، اس نے نیکی کرنا چھوڑ دی، گناہ تمہارے اوپر بھی آ جائے گا۔ آپ دیکھنا کسی کے ساتھ نیکی کریں، بعد اس کے منہ تو میرے پیوتے سان کیتا ہے، حق لحاظ ہی اپنا، تمہارا کہاں سے حق بن گیا؟ میں نے پہلے کہا نا ہماری بیماری کیا ہے، ہم لوگوں کے احسانات کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا بھائی پوری جان مار دیتا ہے چھوٹے بھائیوں کو پالنے کے لیے، اپنی ساری زندگی داؤں پہ لگا دیتا ہے، اور بعد میں چھوٹے بھائی کہتے کیا تو ساڑھے پیو تے سان کیتا سی، تے مامے کہا تیرے پیو تے سان کیتا، اور کتنے کیتا؟ تیرے پیو تے سان کر کے تیرے پیو دا بوجھ اپنے اپنے ذمہ لے آ، تیرے پیو تے سان کیتا انہیں۔ آپ کتنی کہانیاں معاشرے کے اندر یہ سنتے ہیں۔ بھلے بڑا بھائی نہ ہو، کوئی چھوٹا بھائی ہو، کوئی عزیز ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، آپ دیکھیں کہ مسجد کا انتظام سنبھالنا آسان ہے، آپ دیکھیں کتنی مشکل ہے۔ ہم صبح آئے ہیں، صبح طوفان ہے تو میں گھر سے نکل پڑا، طوفان میں ہی آ گیا، قاری صاحب کو پکڑ لیا، بچوں کو لگا لیا، مسجدیں صاف کر دی۔ اب آپ کو قطرہ نظر نہیں آ رہا، آگے سے کوئی یہ کہے تو ساڑھے پیو تے احسان کیتا ہے، تو احسان ہی کیا اور کیا کیا؟ یہ احسان نہیں ہے، یہ احسان تو کیا ہے اور کیا کیا ہے؟ جتلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے جملے بولنا، بندہ کہتا ہے جاؤ کھاؤ خسمانو مرو سارے، مینوں کی ہے پھر این تے پھر این جی صحیح۔ ہمارے ان رویوں کی وجہ سے اچھے بھلے نیکی کرنے والے لوگ نیکی کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے اس کا بدلہ دو، بدلہ نہیں دے سکتے فقولوا جزاک اللہ خیرا، کم از کم اس کو جزاک اللہ ہی کہہ دو۔ اور چوتھا اور آخری، ہم جمعہ وقت سے پہلے ختم کرتے ہیں، شاید جنریٹر نہیں چل رہا، آخری بات 2-3 منٹ میں انشاءاللہ، کہ چوتھا اور آخری بندہ درخت کے نیچے بیٹھے گا نا، وہ درخت کا پھل کھائے گا، درخت کو دیکھے گا، سایہ لے گا، آرام کرے گا، وہ سوچے گا یار یہاں میں نے آرام کیا ہے نا، اگر ہر بندہ ہی یہاں پہ اسی طرح آتا گیا، درخت کا پھل کھاتا گیا، سہولتیں لیتا گیا، یہ درخت تو اجڑ جائے گا،
وہ کہے ہاں یار اس درخت کو پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی لا کے دیتا ہے، اس درخت کو بیج کی ضرورت ہے، وہ بیج دیتا ہے، تاکہ اس درخت کی شادابی، اس درخت کی خوبی اور خوبصورتی ہمیشہ کیا رہے، قائم اور دائم رہے، لوگوں کو فائدہ۔ یہ چوتھا کام کرنا ہے۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اللہ ہمیں توفیق اور استطاعت دیتا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم اس کے ساتھ مل جائیں، اس کو گرانا نہیں ہے، اس کو تانے نہیں مارنے، اس کو ذلیل نہیں کرنا۔ کوئی کام وہی کر سکتا جسے کرنا آتا ہوتا ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، سانو دو جی اسی کر لیں گے۔ میں نے کتنی مسجدیں اپنی آنکھوں سے اجڑتی دیکھی ہیں کہ انتظامیہ پریشان ہے، تعاون نہیں کرنا، نئے نئے چیخاں کڑاؤ انہاں دیاں، یہ آپ ہی چھٹن گے پھر اسی کر کے بکھاواں گے۔ اللہ کے بندوں نہیں کر پائے کوئی بھی، آپ کا تو واسطہ ہی نہیں پڑتا نا مسجدوں کے معاملات سے۔ آپ نے کون سا میری طرح جگہ جگہ مسجدوں میں جانا ہوتا ہے؟ یہ کسی ایک مسجد کی حالت نہیں ہے، ہر مسجد میں اپوزیشن ہوتی ہے، ہر مسجد کے اندر تماش بینیاں ہوتی ہیں، اور بات ایک ہی ہوتی ہے، انہاں دی چیخاں نکل دو آپ ہی چھاڑے کے جان گے، پھر اسی آواں گے، اسی تانوں کام کر کے بکھاواں گے۔ اللہ کے بندو یہ کام نہیں کرنا۔ پھر بھی میں آپ سے آخری گزارش یہی کروں گا، پہلا بندہ ملتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا ملتا ہے، نیکی نہیں چھوڑنی۔ نیکی ہم نے کرنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔